جی سر. میری کہانی کا عنوان ہے پاک گناہ. وہ ملک کی مشہور گائنیکولوجسٹ کے کلینک میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر یہ میرے خالہ ہے. ان کی شادی کو 10 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے خالو نے میری خالہ کی زندگی اجرین کر رکھی. آپ تو ملک کے مشہور ڈاکٹر ہیں، آپ نے بہت سے گھروں میں اجالہ کیا ہے، بہت سے بے اولاد جوڑے آپ کی بدولت اولاد کے سکھ سے مستفید ہوئے ہیں. کیا میری خالہ کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی امید کی کرن ہے؟ ہاں کیوں نہیں. اب تو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم آگے آنے والے زمانے میں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق انسان پیدا کر سکیں گے. آج کل تو میڈیکل میں 3 طریقے رائج ہیں: کلوننگ، IVF ٹیکنالوجی اور سروگیسی. ابھی آپ کی خالہ و خالو کی جانچ کرنے کے بعد پتہ چلے گا ہم کون سی تکنیک استعمال کریں گے. ڈاکٹر نے اس کو تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، اچھا اب آپ باہر بیٹھیں، میں آپ کی خالہ و خالو کو چیک اپ کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ باہر ریسیپشن پر آدھے گھنٹے تک تذبذب کے عالم میں بیٹھا رہا. اس کے دماغ میں امید و ناامیدی کے دائرے متصادم تھے. تبھی اس کی خالو باہر آئے. اس کی خالہ نے کہا، جاؤ تمہیں ڈاکٹرنی صاحبہ بلا رہے ہیں. وہ تیزی سے اٹھا ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے پرتجسس لہجے میں پوچھا، جی ڈاکٹر، آپ کی جانچ میں کیا نکلا؟ کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ ہاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تمہاری خالہ ماں بن سکتی ہے، ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا. سچ ڈاکٹر؟ اس نے قدرے جوش کے ساتھ پوچھا. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، آپ کی خالہ تو کنسیو کر سکتی ہے، مگر آپ کے خالو اس قابل نہیں، کیونکہ ان کے اسپرم اتنے کمزور ہیں کہ وہ آپ کی خالہ کے اوویول کو فرٹیلائز نہیں کر سکتے. اس لیے ہم آپ کی خالہ کے سلسلے میں IVF ٹیکنیک استعمال کریں گے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے خالو کے اسپرم اس قابل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اسپرم بینک سے اسپرم لے کر اوویول کو فرٹیلائز کرانا پڑے گا. ڈاکٹر نے اس کو تکنیک کی تفصیلات میں سمجھائی. کیا ڈاکٹر، اسپرم بینک سے اسپرم لیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کہا، کیوں؟ اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے زیادہ تر کیسز میں ایسا کیا ہے. ڈاکٹر نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، نہیں ڈاکٹر، اسپرم بینک سے اسپرم لینے کے بارے میں مت سوچیے. اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے. کیوں، کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا. ڈاکٹر، کیا معلوم اسپرم کس کا ہو، کوئی بدذات ہو، کمینہ ہو، کوئی غلیظ شخص ہو تو ظاہر ہے اس کی تمام خصلتیں اس بچے میں آئیں گی، پھر وہ بچہ خاندانی بھی نہیں ہوگا. فلسفیانہ انداز میں اس نے کہا. تو پھر بتائیے کیا کریں؟ ڈاکٹر نے استفسار کیا. ڈاکٹر، کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنا اسپرم ڈونیٹ کر دوں؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. ڈاکٹر کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا. اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا. اس کا چہرہ اس کے اندرونی غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا. آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کا اپنی خالہ سے کیا رشتہ ہے، اس کا آپ کو احساس ہے؟ تیز لہجے میں ڈاکٹر بولا. دیکھیے ڈاکٹر، اس میں رشتے کی کوئی بات نہیں، یہ جذبات محض ہمدردی کے تحت ہے. پھر اگر کوئی شخص کسی کو کچھ ڈونیٹ کرتا ہے تو وہاں صرف اور صرف ایک جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے. اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ لینے والا کون ہے، کوئی اس کا سگا یا غیر. اور یہ کام میں نیکی کے طور پر اپنی خالہ کو سکھ پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کے چہرے پر سوالیہ نظریں گڑائے ہوئے دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر کا منہ انتہائی کاربناک جذبات کے ساتھ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے اس کو تک رہی. تقریباً 10 مہینے بعد اس کی خالہ کی گود میں ایک خوبصورت بچی کھیل رہی.